السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آپ کو خوبصورت واقعات سناتے ہیں، اور ان واقعات میں ایک بہترین اسباق بھی ہوتے ہیں جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آج ایک خوبصورت واقعہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا لازمی شوق سے سنیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یہ ویڈیو سن کر دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے بہترین کام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی برس کا مریض تھا اور اس کے حالات بھی بہت زیادہ تنگ تھے۔ اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اس سے اس کی پریشانی کے حوالے سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ میں برس کا مریض ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملات بھی ہیں کہ میرا رزق بہت تنگ ہے۔ تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کی، اے اللہ اس کی بیماری کو بھی دور کر اور اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو بھی دور کر دیا اور اسے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا امیر آدمی بن گیا اور رہائش کے لیے اس کے محلات بھی بن گئے۔ پھر وہ شخص دوسرے آدمی کے پاس گیا، کیونکہ 3 آدمیوں کا ہم قصہ سن رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ دوسرے آدمی کے پاس گیا تو دوسرا آدمی گنجا تھا۔ اس گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ بھائی تمہاری کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا جناب میرے سر پر ایک تو بال نہیں ہے، جس کے پاس میں بیٹھتا ہوں وہ میرا مذاق اڑاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں مجھے اچھا کاروبار ایک تو ملتا نہیں، اور ملتا ہے تو پھر وہ چلتا نہیں۔ حالات میرے بہت خراب ہیں، معاملات میرے بہت خراب ہیں، رزق میں بھی بہت تنگی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بھی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین سر پر بال عطا فرمائے، خوبصورت چہرہ اس کا ہو گیا، اور اسے ایک گائے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں گایوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، اور وہ بھی عالیشان محل میں بڑے ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ پھر یہ شخص تیسرے آدمی کے پاس آیا۔ یہ تیسرا آدمی اندھا تھا۔ وہ آدمی اس اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہے تو بتائیں۔ اس نے کہا جی میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں جا کر مانگتا رہتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی زندگی کوئی زندگی ہے، ٹکڑے مانگ مانگ کر میں کھاتا پھرتا ہوں، میں نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں نہ باپ کو دیکھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ رزق کی بھی بے تحاشا مجھ پر تنگی ہے۔ اس شخص نے اس کے لیے بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرمائی اور رزق میں فراغی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بکری عطا کی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا، اس طرح کہ وہ بھی عالی شان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد یہ تینوں جب ایک بہت بڑی پہنچ پر پہنچ گئے، بہترین سیٹ بن گئے، اور بنی اسرائیل میں ان کے نام بہت مشہور ہو گئے، سیٹ کہلانے لگے۔ تو کافی عرصے کے بعد یہی شخص پھر دوبارہ باری باری ان تینوں آدمیوں کے پاس گیا۔ کس طریقے سے سنیں۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی شخص پہلے آدمی کے پاس آیا۔ اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی اللہ نے تم کو بھی سب کچھ دیا جبکہ تمہارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، تم بھی خالی شخص تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دے کر سنوار دیا، نکھار دیا۔ جب اس نے یہ تمام باتیں سنی اس شخص کی، تو اس نے کہا کہ تو مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا شخص تھا، پریشان شخص تھا؟ خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ میں امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا باپ بھی امیر تھا، میرا دادا بھی امیر تھا، میں تو جدی پشتی امیر ہوں۔ تم کون ہو بات کرنے والے؟ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چلو جاؤ یہاں سے، اور اگر تم واپس میرے دروازے پر آئے تو تمہیں جوتے لگواؤں گا۔ چنانچہ اس شخص نے جس نے پہلے بھی اس کے لیے دعا کی تھی، اب اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے گا جیسے تو پہلے تھا، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ جب وہ گیا تو اس شخص کے جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی، اس کے سب اونٹ مر گئے، برس کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی، گویا وہ جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں دوبارہ لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ شخص دوسرے آدمی کے پاس گیا، اس سے کہا میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی
تو بڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم تو مفت خورے ہو، تم نے کما کر اتنا کچھ بنا لیا ہے، لہٰذا تم پیسے لے لے کر لوگوں سے اپنے جو ہے مال بناتے ہو۔ میں تو بچپن سے ہی جو ہے ایک بہت بڑا تاجر ہوں اور میں بڑا بزنس مین ہوں، میرے پاس تو پیسہ پہلے بھی تھا اور ہمیشہ سے میرے پاس پیسہ ہے، میں تو کبھی غریب تھا ہی نہیں، لہٰذا یہ میری خون پسینے کی کمائی ہے، میں نے کوئی درخت کاٹ کر پیسے نہیں بنائے، میں نے کوئی چوری کا مال نہیں بنایا، میں نے تو محنتیں کی ہیں، تو یہاں سے چلا جا ورنہ تجھے تھپڑ لگاؤں گا۔ جب اس شخص نے یہ باتیں اس کے ساتھ کیں تو اس نے پھر ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے اللہ اس کو ویسے ہی کر دے جیسے یہ پہلے تھا۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے، پہلے کی طرح یہ گنجا ہو گیا اور اس کی گایوں میں ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس سے سب کی سب گائیں اس کی مر گئیں اور وہ پہلے جیسا ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ تیسرے شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، میں اسی رب کے نام پر تجھ سے مانگ رہا ہوں جس نے تجھے سب کچھ دیا ہے، اسی اللہ کے نام پر مجھے دے دے جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب اس شخص نے اس کی یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا بھائی تم سچ کہتے ہو، تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے گھروں میں جا جا کر مانگ کر کھاتا تھا، میرا تو گزارا بھی نہیں ہوتا تھا، میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی زندگی کوئی زندگی تھی؟ اللہ اکبر۔ کوئی خدا کا بندہ آیا ایک دن اور اس نے مجھے دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی بھی دی اور اتنا رزق بھی دے دیا۔ آج آپ اس اللہ کے نام پر مجھ سے مانگ رہے ہیں تو میاں میرے یہ سامنے دو پہاڑ دیکھیے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میری ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہتے ہیں آپ اللہ کے نام پر لے جائیں۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کہی تو مخاطب کہنے لگا مبارک ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، 2 تو اپنی بنیاد کو بھول گئے تھے مگر تم نے اپنی بنیاد کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ ثابت ہوا اس واقعے سے کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت واقعہ ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لازمی اس کو شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔